بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل، حصہ ہشتم۔ اگر باپ کی وفات ہو چکی اور اولاد ایک ساتھ رہ کر کاروبار کرتی ہے تو اگر ان کی مشترکہ مال یا جائیداد کو تقسیم کرنے کے بعد ہر ایک صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو ہر ایک بالغ اولاد کو اپنے اپنے نام سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک بھائی کی طرف سے قربانی کی باقی بھائیوں کی طرف سے نہیں کی تو بقیہ بھائیوں کے ذمہ قربانی کا وجوب باقی رہ جائے گا، اور جو اولاد نابالغ ہے ان پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اگر کاشتکار کے پاس ہل چلانے اور دوسری ضرورت کے علاوہ اتنے جانور موجود ہیں کہ ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے قربانی واجب ہوگی، اور اگر ایسا نہیں اور دوسرا کوئی مال نہیں تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ کافروں کو بلا اجرت قربانی کا گوشت دینا جائز ہے، البتہ غریب مسلمانوں کو دینے کا ثواب زیادہ ہے کیونکہ یہ مستحب ہے، اس لیے قربانی کا گوشت مسلمانوں کو دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی واقعی مصلحت ہو تو غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، مگر بہتر نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں میں غرباء کی کمی نہیں۔ قربانی کا گوشت بھنگی یعنی ذمہ دار کو بھی دینا جائز ہے۔ جس جانور کے پیدائش ہی سے کان نہیں ہے اس کی قربانی درست نہیں، یا کان تو ہے مگر کسی کان کا تہائی حصہ یا زیادہ کٹ گیا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں، اور اگر پیدائش سے کان تو ہیں لیکن بالکل ذرا سے چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کا کان لمبائی میں یا اس کے منہ کی طرف سے پھٹ جائے اور لٹکا ہوا ہو یا پیچھے کی طرف پھٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، اگرچہ بہتر نہیں۔ اگر کوئی کافر ایام قربانی بلکہ 12 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے مسلمان ہو گیا اور وہ مالدار صاحب نصاب ہے تو اس پر ایک حصہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر قربانی کا وقت باقی ہے، ورنہ قربانی کا وقت گزر جانے کے بعد ایک اوس درجے بکرے کی قیمت صدقہ کر دینا لازم ہوگا۔ کانے جانور کی قربانی درست نہیں۔ جانور کے خصیے یعنی کا پورا کھانا مکروہ تحریمی ہے اور غیر مذبوحہ جانور کے خصیے حرام ہیں۔ صاحب نصاب آدمی پر ایک ہی قربانی واجب ہوتی ہے، خواہ کتنا ہی بڑا مالدار ہو، خواہ کتنے ہی نصاب کا مالک ہو، ایک آدمی پر ایک حصہ قربانی لازم ہے۔ اگر کتب خانہ ایسے آدمی کے پاس ہے جو خود تعلیم یافتہ نہیں بلکہ دوسروں کے مطالعہ کے لیے کتابیں رکھی ہیں اور کتابوں کی قیمت نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو کتابوں کے مالک پر قربانی واجب ہوگی، اور اگر کتب خانہ کا مالک خود تعلیم یافتہ ہے اور کتابیں مطالعہ کے لیے رکھی ہیں تو کتابوں کے مالک پر قربانی واجب نہ ہوگی، اور اگر کتب خانہ کی کتابیں تجارت کے لیے ہیں اور کتابوں کی قیمت نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ حلال طریقے سے ذبح کیا ہوا کچا گوشت کھانا جائز ہے، پکانا حلال ہونے کے لیے شرط نہیں۔ اگر کرایہ داری پر دی ہوئی چیز کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے ایک حصہ قربانی کرنا واجب ہوگا، کیونکہ کرایہ پر دی ہوئی چیز جب تک کرایہ پر ہے حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ اگر کسان کے پاس ہل چلانے اور دوسری ضرورت کے علاوہ اتنے جانور موجود ہیں کہ ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر اس وجہ سے قربانی واجب ہوگی اور ایک حصہ قربانی کرنا لازم ہوگا۔ جانور اتنا کمزور یا اتنا زیادہ دبلا ہو کہ ہڈیوں میں بالکل گودا نہ رہا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں، البتہ اگر اتنا کمزور نہیں باقاعدہ چل پھر سکتا ہے تو قربانی درست ہوگی۔ کھال جب تک موجود ہے قربانی کرنے والے کو اس میں 3 قسم کے اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 خود استعمال کرنا، نمبر 2 کسی کو ہدیہ کے طور پر دینا، نمبر 3 فقراء مساکین پر صدقہ کر دینا۔ اور اگر قربانی کی کھال نقد رقم یا کسی چیز کے عوض میں فروخت کر دی تو اس صورت میں قیمت کی رقم صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ جب جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کر لیا جائے اور اس کا دم نکل جائے یعنی ٹھنڈا ہو جائے تو اس کی کھال اتارنا جائز ہے، خواہ پوری اتاری جائے یا ٹکڑے ٹکڑے اتاری جائے یا سینگوں تک کی کھال جسم کے کھال کے ساتھ شامل کر لی جائے، یہ سب صورتیں جائز ہیں۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھال اتارنا ناجائز اور حرام ہے، اس سے احتراز کرنا لازم ہے۔
اگر کسی جانور کی کھال جل جانے کی وجہ سے اس پر بال نہ جمتے ہوں اور زخم وغیرہ نہ ہو اور تمام اعضاء صحیح سلامت ہو تو ایسے مویشی کی قربانی جائز ہوگی۔ کھال کی رقم تنہا میں دینا جائز نہیں، کیونکہ کھال کی رقم صدقہ کرنا ضروری ہے، اور صدقہ کی حقیقت یہ ہے کہ کسی مسکین غریب کو کسی قسم کے معاوضہ کے بغیر دیا جائے۔ اگر تنہا میں دی گئی تو اجرت ہو جائے گی، اور اگر مالدار کو دی جائے گی تو ہبہ ہوگا، صدقہ نہیں ہوگا۔ ہاں، غریب طلباء یا غریب لوگ اس کے مستحق ہیں۔ کھال کی قیمت کا مصرف زکوٰۃ کا مصرف ہے، یعنی مسلمان، فقیر، غریب اور یتیم خانہ اور دینی مدارس کے غریب طلباء اور محتاج مزدور وغیرہ۔ جس جانور کو کھجلی کی بیماری ہے اور اس کا اثر گوشت تک نہ پہنچا ہو تو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر بیماری اور زخم کا اثر گوشت تک پہنچا ہو تو اس کی قربانی صحیح نہیں۔ جانور کے کھری کھانا درست ہیں، کیونکہ یہ حرام چیزوں میں سے نہیں ہیں۔ اگر قربانی کے ارادے سے جانور خریدا بعد میں معلوم ہو کہ وہ گابن ہے تو اس صورت میں اگر جانور خریدنے والا صاحب نصاب ہے تو وہ اس جانور کے بجائے دوسرے جانور خرید کر قربانی کر سکتا ہے، اور گابن جانور خود بھی پالنے کے لیے رکھ سکتا ہے، اور اگر فروخت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اگر جانور خریدنے والا خود صاحب نصاب نہیں ہے، اس پر اسی جانور کی قربانی لازم ہوگی۔ گائے کی قربانی کرنا قرآن مجید اور حدیث شریف سے ثابت ہے، اور اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ ہندوستان میں اسی طرح ہندوؤں کی حکومت والے ممالک یا علاقے میں گائے کی قربانی میں پابندی ہے، تو ایسے ممالک اور علاقے کے مسلمان گائے کی قربانی نہ کریں بلکہ بکرا، بکری، دمبا، دمی، بھیڑ، بھینس اور اونٹ قربان کریں، تاکہ فتنہ فساد اور قتل و قتال اور شور شرابہ برپا نہ ہو۔ لیکن اگر کسی نے اس کے باوجود گائے کی قربانی کی تو قربانی صحیح ہو جائے گی اور فریضہ ادا ہو جائے گا۔ جانور کو گدی کی طرف سے ذبح کرنا منع ہے۔ جس جانور کو گدی کی طرف سے ذبح کیا گیا ہے اس کا گوشت کھانا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک حلال نہیں ہے۔ گزشتہ سال کی قربانی باقی ہے تو اس کی قیمت صدقہ کر دینا واجب ہے۔ اگر کسی نے بڑے جانور میں 2 حصے لیے اس نیت سے کہ ایک حصہ سوال رواں کا قربانی کا ہے اور ایک گزشتہ سال کی قربانی کا، تو اس صورت میں تمام شریکوں کی قربانی ادا ہو جائے گی، البتہ اس آدمی کے سال رواں کی قربانی ادا ہوگی اور گزشتہ سال کی قضا کی نیت سے جو قربانی کی وہ ادا نہ ہوگی بلکہ نفل ہو جائے گی، اور گزشتہ قربانی کے عوض ایک بکرے کی قیمت صدقہ کر دینا ضروری ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے جانور کے پاس رہو اور اسے ذبح ہوتے دیکھو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرے گا اس کے ساتھ ہی تمہارے تمام گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ فضیلت ہم اہل بیت یعنی خاندان نبوت کے لیے مخصوص ہے یا ہم اور تمام مسلمان اس کے مستحق ہیں؟ آپ سے فرمایا ہمارے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ اگر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے گرایا اور گرانے کی وجہ سے کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اس عیب کا کچھ اعتبار نہیں، اس کی قربانی درست ہوگی۔ گروی میں رکھے ہوئے جانور سے قربانی درست نہیں، کیونکہ گروی میں رکھنے والا جانور کا مالک نہیں۔ اگر ذبح کے دوران مرغی یا کسی جانور کا گلا کٹ گیا یعنی الگ ہو گیا تو اس کا کھانا درست ہے، مکروہ نہیں۔ البتہ جان بوجھ کر اتنا زیادہ ذبح کرنا مکروہ ہے، جانور مکروہ نہ ہوگا۔ قربانی کا گوشت خود کھانا اور مالدار اور فقیر کو دینا اور سکھا کر رکھنا، فریج میں محفوظ کرنا سب درست ہے۔ نظر اور وصیت کی قربانی کے گوشت کے علاوہ باقی قربانی کا گوشت فقیر اور مالدار سب کھا سکتے ہیں۔ بڑے جانور میں اگر 7 افراد شریک ہیں تو گوشت تقسیم کرتے وقت تول کر تقسیم کریں، اندازے سے نہ کریں، ورنہ کوئی حصہ کم اور کوئی حصہ زیادہ ہونے کی صورت میں سود ہونے کی وجہ سے گناہ ہوگا۔ البتہ اگر گوشت کے ساتھ کلا پائے اور کھال کو بھی شریک کر لیا تو جس طرف مذکورہ چیزیں ہوں اس طرف اگر گوشت کم ہو تو درست ہے، چاہے جتنا بھی کم ہو۔ اگر تمام حصے دار ایک جگہ پر کھاتے ہیں، الگ الگ جگہ پر جدا جدا نہیں، تو اس صورت میں گوشت کو تول کر تقسیم کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ جانور کو حلال طریقے سے ذبح کرنے کے بعد جو گوشت جانور سے علیحدہ کیا جاتا ہے وہ پاک ہے، پکانے سے پہلے دھونا ضروری نہیں۔ اگر دھو کر پکانا چاہے تو منع بھی نہیں، جو بھی صورت اختیار کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ قربانی اگر نظر کی یا وصیت کی ہے تو اس کا تمام گوشت فقراء اور مساکین میں صدقہ کر دینا ضروری ہے۔
اگر کسی قربانی کرنے والے نے قربانی کا گوشت فروخت کر دیا تو اس کی قیمت کے برابر رقم صدقہ کرنا ضروری ہے۔ 7 آدمی نے مل کر ایک جانور خریدا، پھر معلوم ہوتا کہ ایک شریک کی نیت گوشت فروخت کرنے کی ہے، تو ایسی صورت میں ایسے آدمی کا حصہ کوئی اور قربانی کرنے والا خرید لے اور اس کے بعد قربانی کرے، ورنہ تمام شریکوں کی قربانی خراب ہو جائے گی، کسی بھی شریک کی قربانی درست نہ ہوگی، کیونکہ قربانی خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کرنا ضروری ہے، ورنہ قربانی درست نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر شرکاء میں سے کسی ایک نے گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کی، ثواب کی نیت سے قربانی نہیں کی، تو اس کی قربانی صحیح نہ ہوگی۔ ایسے آدمی پر ضروری ہے کہ قربانی کے ایام میں ایک اور قربانی کرے۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، دوسرا رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، اور تیسرا حصہ فقراء اور محتاجوں کے لیے۔ لیکن اگر اہل و عیال زیادہ ہیں اور گوشت کی خود ضرورت ہے تو اپنے گھر کے لیے رکھ سکتا ہے، گناہ نہیں۔ گونگے کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، اس کا گوشت کھانا جائز ہے، کیونکہ گونگا آدمی بسم اللہ اللہ اکبر کو ترک کر دینے میں معذور ہے۔ اگر ایک گھر میں متعدد افراد ہیں اور سب صاحب نصاب ہیں اور سب پر ایک ایک حصہ قربانی کرنا واجب ہے، تو اس صورت میں گھر کے تمام افراد کی جانب سے ایک چھوٹے جانور کی قربانی کافی نہ ہوگی، یا ایک فرد کی قربانی تمام فرد کی طرف لیے کافی نہ ہوگی۔ ایسی صورت میں ہر فرد کے لیے الگ الگ ایک حصہ قربانی کرنا لازم ہوگا، چاہے ہر ایک الگ الگ چھوٹا جانور لے لیں یا ایک بڑے جانور میں 7 افراد شامل ہو جائیں۔ گھسے ہوئے جانور کے دانت گھس گھس کر مسوڑوں سے جا ملے لیکن گھاس کھانے پر قادر ہے تو اس کی قربانی صحیح ہے، اور اگر گھاس کھانے پر قادر نہیں تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ گھوڑے کی قربانی جائز نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً یا فعلاً گھوڑے کی قربانی کا کوئی ثبوت نہیں۔ اگر کرفیو، آندھی، طوفان، بارش، سیلاب وغیرہ کی وجہ سے عید کی نماز 10ویں ذی الحجہ کو نہیں ہوئی بلکہ 11ویں یا 12ویں تاریخ کو عید کی نماز ادا کی گئی، تو اس صورت میں نماز سے پہلے بھی قربانی کے جانور کو ذبح کرنا جائز ہوگا۔ اتنا دبلا لاغر بالکل مریل جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو یا جو ذبح کرنے کی جگہ خود نہ جا سکتا، اس کی قربانی درست نہیں۔ عید کے دن مرد اور عورت دونوں کو چاہیے کہ بہترین لباس زیب تن کریں، خواہ وہ نئے ہوں یا استعمال میں آ چکے ہوں۔ مردوں کے لیے سفید لباس زیادہ بہتر ہے، باقی دوسرے رنگ کا لباس پہننا بھی جائز ہے، اور لال اور زرد لباس مردوں کے لیے مکروہ ہے۔ جو جانور اتنا لنگڑا ہے کہ فقط 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں، یا چوتھا پاؤں زمین پر رکھتا تو ہے لیکن اس سے چل نہیں سکتا اور جسم کا وزن نہیں رکھ سکتا، تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اور اگر چلتے وقت وہ پاؤں زمین پر ٹیک کر چلتا ہے اور چلنے میں اس سے سہارا لیتا ہے لیکن لگڑا کے چلتا ہے تو قربانی درست ہے۔ ایسا لنگڑا جانور جو قربانی کی جگہ تک نہ جا سکے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ لون کے پیسے سے خریدے ہوئے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، البتہ سودی لون لینا ناجائز اور حرام ہے۔ جس جانور کی ران وغیرہ پر لوہے سے داغ دیا گیا ہو اس کی قربانی درست ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں کوئی عیب نہ ہو۔